السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف دل کی بات. آج کی جو یہ ایپیسوڈ ہے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا. کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے ملتا ہوں، آپ لوگ بھی ملتے ہوں گے، اور ڈرائنگ روم وغیرہ میں ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار پاکستان میں تو یہ عجیب ہو گیا، وہ عجیب ہو گیا. تو پھر کوئی بندہ آ کے بتاتا ہے کہ یار بھائی، پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، میں تجھے بتاتا ہوں، وہ یہ ہے یا وہ ہے، وہ ایجوکیشن ہے یا وہ کرپشن ہے یا جو بھی ڈفرینٹ مسائل ہر بندہ آ کے بتائے گا، لیکن ہمیشہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کر کے بتائے گا. تو میں نے سوچا کہ میں چونکہ یہاں پر آ کے مفت کے مشورے دیتا ہی رہتا ہوں اور ویسے بھی کنورزیشن کرتا ہی رہتا ہوں، تو میں اپنے خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آخر کیا ہے. اچھا، اب اس مسئلے میں جانے سے پہلے ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ آیا کیسے، یا آخر کیا وجہ ہے کہ میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی. آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا کہ پاکستان میں ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ یار پاکستان کو تو سیکولر ہونا چاہیے، سیکولر ہو جائے گا سب سیٹ ہو جائے گا، یا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے، اسلامک نظام آ جائے، شریعہ آ جائے تو پاکستان بہترین ہو جائے گا. اچھا، پھر کبھی ڈسکشن ہوتی ہے کہ پاکستان کو کیپٹلسٹ ہونا چاہیے، فری مارکیٹ ہونا چاہیے. فری مارکیٹ جتنی بھی کنٹریز تھیں، کیپٹلسٹ جتنی بھی کنٹریز تھیں، وہ کتنی آگے نکل گئیں اور باقی ساری کمپنیز پیچھے رہ گئیں. تو جب تک ہم فری مارکیٹ کیپٹلسٹ نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں جا سکتے. یا دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیپٹلسٹس نے تو دنیا کو تباہ کر دیا، یہ تو صرف اور صرف اپنے آپ کو انرچ کرتے ہیں اور باقی ساری جنتا، باقی ساری دنیا جو ہے نا وہ غریب سے غریب ہوئی جا رہی ہے، اور جو ڈفرنس ہے ویلتھ کا بٹوین ٹاپ 1% اینڈ دا ریمیننگ 99% وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں ایکچولی سوشلزم چاہیے. کمیونزم پہلے لوگ کہا کرتے تھے، لیکن کمیونزم کیونکہ نہیں چلا تو اب کمیونسٹ آپ کو اتنے نہیں ملتے، لیکن کم از کم سوشلسٹ ٹائپ بڑے ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار، سسٹم کنٹرول ہونا چاہیے، گورنمنٹ کا رول زیادہ ہونا چاہیے، ٹیکسز زیادہ ہونے چاہیے، اور غریب آدمی کو ہمیں امپاور کرنا ہے بائی گورنمنٹ انٹرونشن. اچھا، پھر اسی کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ یار ہمیں ایم عربی بنا دیا جاتا ہے، ہم کچھ زیادہ ہی انسپائر ہوتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں، رمضان ہوتا ہے رمضان نہیں ہوتا، یا اور اس طرح کی جو ڈفرینٹ چیزیں ہم نے عربیوں سے اٹھائی ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے کلچر کے اندر، تو اس کو کرٹیک کیا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ یار ہمیں ترک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کیا ارطغرل الغازی دکھا کہ ہم ترک تھوڑی ہیں، ہم تو پاکستانی ہیں، ہماری اپنی آئیڈینٹی ہے. اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی زبان میں اگر بولا جائے تو اوئے ہوئے 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 جو پاکستانی آپ کو پڑھتا ہے کہ یار آپ کو شرم آتی ہے اپنے پاکستانی ہونے پہ، آپ کیوں انگریز بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کیوں جو ہے نا انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں. تو یہ جو تمام باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تمام ڈفرنٹ کانورزیشنز، یہ تمام ڈفرنٹ کوسچنز، یہ ایکچولی جڑے ہوئے ہیں کسی بھی نیشن کی آئیڈیالوجی اور آئیڈینٹی سے. اور میرا آج کا تھیسس یہ ہے کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی اور پاکستان کی آئیڈینٹی آج تک پراپرلی نہ ڈیسائیڈ ہوئی، نہ ڈیفائن ہوئی. اور اسی وجہ سے آج جو ہم پاکستان میں کھپ دیکھتے ہیں کہ یار ہر بندہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ بس بکرا ذبح کر کے اپنی بوٹی کھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یار کسی طریقے سے میں اپنا سسٹم نکال لوں، باقی بھاڑ میں گئے. جو کانسٹنٹلی انٹالرنس ہے، لڑائی جھگڑا ہے، جو لیک آف یونٹی ہے، اس کی وجہ میرے حساب سے یہ آئیڈیالوجی اور آئیڈینٹی کا نہ ہونا ہے. اچھا، ہمیشہ کی طرح آپ نے اس ویڈیو کو تحمل مزاجی سے آرام سے دیکھنا ہے، کھلے دماغ سے دیکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ یار میں کہنے کی کیا کوشش کر رہا ہوں. میں کوئی ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی، کوئی ایک پرٹیکولر آئیڈینٹی امپوز کرنے کی نہیں کوشش کر رہا. انفیکٹ میں یہ تھیسس دے رہا ہوں کہ پاکستان ایک بہت ڈائیورس ملک ہے، اس میں بہت ساری ڈفرینٹ ٹائپ آف آئیڈیالوجیز اور آئیڈینٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، اور جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ہمیں نظر آئے گا کہ اگر ہم اس کو کسی ایک ڈبے میں بند کرنے کی کوشش کریں، جو کہ کافی دفعہ بڑا ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک نیشنل آئیڈینٹی ایک یونیفارم، ایک کامن فریم ورک ہوتا ہے جس کے پیچھے پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ چیز ڈھونڈنا، بنانا اور اپنانا کافی مشکل کام ہے. اب تھوڑا سا پہلے آئیڈیالوجی اور نیشنل آئیڈینٹی کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. An ideology is a system of ideas and ideals, especially one which forms the basis of economic or political theory and policy. یعنی کہ آپ کے خیالات اور نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا فریم ورک جس کو استعمال کر کے ہم اپنی معاشی اور سیاسی پالیسی بنا سکیں. یہ بیسیکلی وہ ایسپریشنل تھاٹ پروسیس ہے کہ آخر ہم جانا کہاں چاہتے ہیں، ہم کس قسم کا نظام چاہتے ہیں، ہم کس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں، ہم کس قسم کی اپنی رہن سہن زندگی کا طریقہ چاہتے ہیں. اور اس سے پھر ہمیں جب ایک دفعہ سینس مل جاتی ہے تو ہم اسی کو استعمال کر کے اپنی معاشی اور سیاسی یعنی کہ اکنامک اور پولیٹیکل پالیسی بناتے ہیں. اچھا، اب نیشنل آئیڈینٹی کی طرف چلتے ہیں. A national identity is a sense of a nation as a cohesive whole as represented by distinctive ٹریڈیشنز، کلچر اینڈ لینگویج. یعنی کہ نیشنل آئیڈینٹی ان چیزوں پہ مشتمل ہے جس سے پورا پاکستان ایز اے ہول یونٹ، یعنی کہ پوری کنٹری ایز اے ہول یونٹ کنیکٹ کر سکے، آئیڈینٹیفائی کر سکے. اس میں آپ کی ثقافتی روایات بھی ہیں، آپ کی زبان بھی ہے، آپ کی مختلف ڈفرینٹ کلچر اور ٹریڈیشنز اس میں پائے جاتے ہیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ نیشنل آئیڈینٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ انڈیویجول آئیڈینٹی کی نہیں بات ہو رہی، کسی ایتھنک آئیڈینٹی کی بات نہیں ہو رہی. یہ نہیں ہو رہا کہ اچھا یار سندھی ایسے ہوتے ہیں یا بلوچی ایسے ہوتے ہیں یا پٹھان ایسے ہوتے ہیں یا پنجابی ایسے ہوتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے کہ جب ہم نیشنل آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایک پاکستانی ہوتے ہیں
تو کیا ہماری آئیڈینٹی ہے، کون سے ایسے کلچرز ہیں، کون سے ایسی روایات ہیں، کون سے ایسے ٹریڈیشنز ہیں جو کہ تمام پاکستانی، چاہے وہ کاشگر سے ہو یا گوادر سے ہو، وہ ان تمام لوگوں کے لیے کامن ہوں گے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان ایک بہت مشہور اسلامک فلاسفر بھی رہے ہیں، تھنکر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے آئیڈیالوجی کو ایسے ڈسکرائب کیا کہ جہاں پر سائنس بتاتی ہے کہ کیا ہے، آئیڈیالوجی بتاتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، شاید آپ میں سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہا ہے، نیشنل آئیڈیالوجی تو ہماری ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ہماری نیشنل آئیڈینٹی بھی ہے۔ ہم تو مطلب ہمیشہ اپنے دماغ میں ہم نے تھاٹ یہ رکھی ہوئی ہے کہ یار ہماری ایک آئیڈینٹی تو ہے، آف کورس ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم چیزوں سے کنیکٹ کرتے ہیں، کرکٹ دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ میں نے خود بھی ایک ایکٹیویٹی کی، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی کریں۔ اپنے گھر سے باہر جائیں، ارد گرد ڈفرینٹ دوستوں سے، ڈفرینٹ لوگوں سے جو ملتے ہیں، چاہے آپ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں، ادھر کوئی ویٹر ہو یا چاہے کوئی دکاندار ہو، اس سے آپ یہ 2 سوال پوچھ لیں۔ آپ پوچھیں کہ یار پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نظریہ پاکستان آخر ہے کیا؟ اور ساتھ آپ پوچھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی آئیڈینٹی کیا ہے، کیا ایسی چیز ہے جو کہ پاکستان یا پاکستانی کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ اینڈ یو وڈ بی سرپرائزڈ کہ آپ کو بہت ویریڈ قسم کے آنسرز ملیں گے، ڈپینڈنگ آن کہ ظاہر ہے ہر کوئی اپنے آپ کو پاکستانی تو کہتا ہے، تو وہ اپنی جو یونیک چیز ہے، اپنی کلچر ٹریڈیشن کی، وہ اس کو اٹھا کے سامنے لے کر آتا ہے، جس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ پاکستان ڈائیورس ہے، پاکستان کی ڈائیورسٹی ہی اس کی اسٹرینتھ ہے، اور پاکستان میں بہت ڈفرنٹ ٹائپ کی آئیڈینٹیز ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ دنیا کا 5واں بڑا ملک، جو کہ میرا خیال ہے 40واں سب سے بڑا اکنامکلی ہے، اس ملک کے پاس کوئی یونیفائنگ فیکٹر ضرور ہو جس کے پیچھے وہ سارے کھڑے ہوں، جس کے ساتھ مل کے ایک ڈائریکشن کی طرف جا سکیں، اور خاص کر اس ڈائریکشن کی سینس ہو کہ جس میں تمام لوگ جب دھکے لگا رہے ہیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، تو ایسا نہ ہو کہ آدھے لوگ اس طرف دھکا لگا رہے ہیں، آگے لوگ اس طرف دھکا لگا رہے ہیں، اور پاکستان درمیان میں ہی کھڑا ہوا ہے۔ جو کہ اگین میں جب پاکستان کو دیکھتا ہوں پچھلے 75 سال، تو مجھے یہی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ پاکستان کو صرف لیفٹ رائٹ نہیں بلکہ چاروں طرف لوگ جو ہے نا وہ باہر کی طرف پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، کیونکہ یونیفائڈ سنگل ایجنڈا بیسڈ پش پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اور اسی وجہ سے آئیڈیالوجی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ آئیڈیالوجی آپ کو ایک نارتھ اسٹار دیتی ہے، آپ کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے، ایک سینس آف پرپس دیتی ہے پورے معاشرے کو، کہ یار ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، ہم نے ایز اے نیشن، ایز اے اسٹیٹ، ایز اے کمیونٹی، ایز اے کنٹری، ہم نے اس طرف جانا ہے، یہ اچیو کرنا ہے۔ اور اس سے ہوتا پھر یہ ہے کہ پورا معاشرہ، چاہے وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہا ہو یا وہ کسی ادارے، کسی گورنمنٹ، کسی کمیونٹی کے ساتھ مل کے آپریٹ کر رہا ہو، وہ سارے ایک ہی ڈائریکشن میں پش کرتے ہیں، ایک ہی ڈائریکشن کی طرف وہ اپنی پروڈکٹیوٹی لگاتے ہیں، اپنی محنت لگاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اور گروتھ پھر آٹومیٹکلی اسپیڈ اپ ہوتی ہے۔ اب اس میں بہت سارے ویورز کی بہت سارے ڈفرنٹ خیالات ہوں گے، وہ کہیں گے یار پاکستان کی آئیڈیالوجی بڑی کلیئر ہے، پاکستان کو جو ہے وہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ سیکولر پاکستان ہونا چاہیے ہے، جہاں پہ تمام مائنورٹیز رہ سکیں، یا دوسری سائڈ پہ لوگ آ کے کہیں گے کہ جی قائد اعظم کو کوئی سیکولر ویکولر پاکستان نہیں چاہیے تھا، ان کو تو ایک اسلامک اسٹیٹ چاہیے تھی، اور ہماری آئیڈیالوجی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین اسٹیٹ بنانی ہے۔ اگین یہ دونوں خیالات ٹیکنیکلی نہ غلط ہیں نہ صحیح ہیں، کیونکہ ہمیں ایگزیکٹ ڈیفینیٹیو بالکل بھی نہیں پتا کہ ہمارے فور فادرز نے ایگزیکٹلی کیا سوچ کے پاکستان بنایا تھا۔ ہاں ہمارے پاس کافی ڈفرنٹ ڈیٹا ہے، ڈفرنٹ کتابوں میں ڈفرنٹ کوٹس ہیں جس کو یوز کر کے ہم ڈفرنٹ آرگیومنٹس کرتے ہیں، لیکن بڑا ضروری ہے کہ سب سے پہلے تھوڑا سا بیک آف کریں۔ جو بھی آپ کی آرگیومنٹ ہے وہ ایک آرگیومنٹ ہے، اور وہ بالکل صحیح آرگیومنٹ ہو سکتی ہے، وہ بالکل صحیح بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کو فیکٹ سمجھ کے آرگیو نہ کریں۔ سب سے پہلے ہم ایک ڈسکشن کریں، آرگیومنٹ نہ کریں، ایک ڈسکشن کریں کہ آپ کے خیال میں کیا پاکستان کی ایکچوئل آئیڈیالوجی ہے یا ہونی چاہیے ہے۔ اس کے اراؤنڈ ہم پوٹینشلی آئیڈینٹیفائی کریں کہ یار پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے، پاکستان کی کیا پرابلمز ہیں، پاکستان کی کیا پوٹینشیل سولوشنز ہیں، اور پھر جب ہم ایک ڈیبیٹ کر کے، ایک ڈسکشن کر کے ایک کامن گراؤنڈ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، تو پھر ہم ایک آئیڈیالوجی ڈیفائن کر کے پوٹینشلی اس کے سولوشنز کی بات کر سکتے ہیں۔ جو میں نے اوریجنلی اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ پاکستان میں ہر بندہ آپ کو بتاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، وہ مسئلے کی بات کرنا بالکل بے معنی ہے، انلیس اینڈ انٹل آپ کے پاس ایک فریم ورک ہو کہ ایگزیکٹلی ہم چاہتے کیا ہیں، ہم جانا کس طرف چاہتے ہیں، اور اس کی بیسس کے اوپر ہم ڈیفائن کر سکیں کہ یار چونکہ ہم نے ادھر جانا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی تو پھر تو میں لٹرلی آپ کو دنیا کی ہر چیز نکال کے نا اس میں مین میخ بھی نکال سکتا ہوں، اس میں پرابلمس بھی دکھا سکتا ہوں، کیونکہ دنیا کی ہر چیز، خاص کر جو نئی چیز کی جاتی ہے، اس میں ہمیشہ دو رائے ہوں گی۔ ایک وہ جو کہ لوگ کہیں گے کہ یہ دنیا کی بیسٹ چیز ہے، اور ایک وہ جو کیا کہے گی کہ یہ دنیا کی سب سے بری چیز ہے، اگر ہم یہ کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے۔ اچھا اب یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ آئیڈیالوجیز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ گوگل کریں نا آئیڈیالوجیز، ڈفرنٹ ٹائپ آف آئیڈیالوجیز، آپ کو ہنڈریڈز اپون ہنڈریڈز آف ڈفرنٹ ٹائپس آف آئیڈیالوجیز مل جائیں گی، کمیونزم، کیپٹلزم، فاشزم،
سوشلزم، دس دیٹ، ہر قسم کا ازم مل جائے گا. اور یہ تمام آئیڈیالوجیز بڑی ویل ڈیفائنڈ ہوتی ہیں. کافی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ان آئیڈیالوجیز کو دیکھتے ہیں, ہمیں جس نے جو بتا دیا کہ یار وہ جو سوشلزم ہے نا وہ تو ایکچولی ایسا ہوتا ہے, تو ہم اس سنی سنائی بات کے اوپر جو ہے نا اس پوری آئیڈیالوجی کو تباہ کر دیتے ہیں. دیکھیں, آئیڈیالوجی خیالات کا نام ہے, یہ کوئی اسپیشل انوکھی چیز نہیں ہے, ایک سیٹ آف خیالات ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ پرفیکٹ ہوں. تو جب آپ کسی آئیڈیالوجی سے اگری کریں یا ڈس ایگری کریں, ایون میں اگری والوں کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ کسی آئیڈیالوجی سے اگری کرتے ہیں یا اس کی کچھ چیزوں سے اگری کرتے ہیں تو ضرور جائیں اور جا کے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یار اس آئیڈیالوجی کو جو جنرلی ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ کس بیسس پہ کیا جاتا ہے. کافی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمیں ایک آئیڈیالوجی پسند آ رہی ہے, لیکن جو اس آئیڈیالوجی کی ڈیٹیلز ہیں, ڈیپتھ ہے, اس میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار 2-4 چیزیں تو صحیح تھیں, بٹ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکچولی اس سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے کانفلکٹ میں آتی ہیں. تو پھر اس پرٹیکولر آئیڈیالوجی کی ایک سب کیٹیگری شاید ایگزسٹ کرتی ہو جو کہ آپ کے لیے زیادہ یوزفل ہو یا جس سے آپ زیادہ اگری کرتے ہوں. تو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے کہ آئیڈیالوجیز بہت ساری ہیں اور آئیڈیالوجیز کانسٹنٹلی ایوالو کرتی ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے آ کے ایک آئیڈیالوجی بتائی اور بس جی اب پوری قیامت تک وہی آئیڈیالوجی چلے گی, اس سے ہم لیفٹ رائٹ جا ہی نہیں سکتے. اگین میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا, آئیڈیالوجی آئیڈیاز اور آئیڈیلز کا نام ہے جس کی بیسس کے اوپر اکنامک اور پولیٹیکل فریم ورک بنایا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی سوسائٹی, آپ کا معاشرہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس تبدیلی کی بیسس کے اوپر آپ کی آئیڈیالوجی بھی ایوالو کرتی ہے. اور اس آئیڈیالوجی کو ایوالو کرتے ہیں ڈیوائزرز, یعنی کہ وہ لوگ جو کہ کسی بھی آئیڈیالوجی کو بناتے ہیں, یعنی کہ جو اوریجنل تھنکرز ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ یار مجھے لگتا ہے کہ معاشرے میں یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو اس طریقے سے سالو کیا جا سکتا ہے. مختلف لیڈرز جو کہ اس آئیڈیالوجی کو سپورٹ یا اپوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں کہ یار یہ آئیڈیالوجی اچھی ہے, بری ہے, لیکن ہماری ریالٹی کی بیسس کے اوپر اگر ہم اس آئیڈیالوجی میں تھوڑی سی یہ ٹویک کر لیں تو یہ بڑا اچھا ہوگا یا بہت برا ہوگا. آئیدر اور پریکٹیشنرز جو کہ اس آئیڈیالوجی کو لے کے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے گورنمنٹس ہوتی ہیں, گورنمنٹس کو جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کے پاس ایک سیٹ آف رولز آتے ہیں, وہ بتایا جاتا ہے کہ یار یہ آپ نے کرنا ہے, آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اب وہ جب امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے ان کو بہت سارے چیلنجز فیس آتے ہیں. وہ پھر ان چیلنجز کے فیڈ بیک کو لے کے اس پھر آئیڈیالوجی کے اندر فیڈ بیک کے تھرو ایولیوشن لے کر آتے ہیں. اوور آل جو معاشرہ ہے, جو پیپل ایٹ لارج ہیں, جو کہ اپنی تھاٹ, اپنی ڈسکشنز اور پھر ساتھ ساتھ اپنی لائف, اپنی نیڈز, اپنی وانٹس, اپنی چیلنجز, اپنی اپرچونیٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آواز کے تھرو اس آئیڈیالوجی کے اندر ایولیوشن لے کر آتے ہیں. اینڈ لاسٹلی ماڈرن ایج کے اندر میڈیا نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرنا شروع کیا ہے ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کو سیل کرنے میں یا ڈیمونائز کرنے میں, جس کی وجہ سے کافی دفعہ جو ایکچوئل کور آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ بیک سیٹ لے لیتی ہے اور ڈفرینٹ ڈسکشنز اور ڈفرینٹ جو میڈیا کے اوپر عجیب و غریب کھپیں ہو چکی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے نیریٹو کہیں اور ہی جا چکا ہوتا ہے. اور پھر جب لوگ سوچتے ہیں اس آئیڈیالوجی کے بارے میں تو ان کے دماغ میں بڑا ڈفرینٹ خیال آتا ہے, وہ اوریجنل تھاٹ نہیں آ رہی ہوتی. اب اگر ہم پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں نا تو آپ کو کنسسٹنٹلی نظر آئے گا پچھلے 75 سالوں میں, خاص کر پاکستان بننے کے بعد, کہ ہر وقت یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے. پاکستان میں جو ریلیجس سائڈ ہے وہ پچھلے 75 سالوں سے, جب سے پاکستان بنا ہے, وہ کانسٹنٹلی بتا رہی ہے کہ نہیں پاکستان کو ایسے اسلامک ہونا چاہیے ہے اور یہ ڈفرینٹ لاز ہونے چاہیے ہیں, اور وہ کانسٹنٹ ایک فائٹ موڈ میں ہے ود دا گورنمنٹ. اور اسی کے ساتھ پھر پاکستان میں ایک سیکولر سائڈ ہے جو کہ بالکل ہی اپوزٹ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ بھی پڑی ہوئی ہے کہ یار نہیں پاکستان کو تو بڑا ڈفرینٹ ہونا چاہیے, تو ہمیں تو ماڈرن دنیا میں گھسنا ہے, اور ہمیں تو سیکولر, ہم ریلیجن جو ہے نا وہ گھروں تک رکھو, ہمیں تو صرف اور صرف اکنامکس پہ فوکس کرنا ہے, ہم نے ڈیولپمنٹ میں فوکس کرنا ہے. یہ ریلیجن کا کیا تعلق ہے ملک کے ساتھ؟ اب اس میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمام لوگ بیوقوف تھے, یہ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے, بھائی پاکستان کے ایکچوئل مسائل کچھ اور تھے, بٹ میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ تمام لوگ ٹیکنیکلی درست تھے, ان کے ڈفرینٹ خیالات تھے. پرابلم یہ تھی کہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو سنا نہیں, ہم نے کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, اگین کامن گراؤنڈ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے ایک دوسرے سے اتنا زیادہ دور کر دیا کہ جس کے اندر ہم نے ایکسٹریم پوزیشنز لینا شروع کر دیں. حالانکہ اگین آپ کی جو یونیک ویلیو ہے, اگر آپ انہیرنٹلی ریلیجس ہیں تو پاکستان آپ کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے, اگر آپ انہیرنٹلی لبرل ہیں تو پاکستان آپ کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے. کویسچن یہ نہیں ہے کہ آپ کیسے ہیں, کویسچن یہ ہے کہ پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے. اور جب ہم پاکستان کو کیسا ہونے چاہیے کی ڈیبیٹ میں گھستے ہیں تو ہمیں اس میں کامنالٹی لے کر آنی ہے جس میں تمام پاکستانی خوشی سے رہ سکتے ہیں. تو جب ایک سائڈ کہتی ہے کہ ریلیجن کو اسٹیٹ سے ہٹا دو تو اس سے دوسری سائڈ خوش نہیں رہ سکتی, کیونکہ وہ کہتی ہے کہ نہیں ریلیجن کا انہیرنٹ تعلق ہے اسٹیٹ کے ساتھ. یا پھر جب دوسری سائڈ کہتی ہے کہ یہ لبرل شبرل تو سارے پاگل ہیں, پاکستان میں تو ہمیں جو ہے نا بس ایک بڑی ایکسٹریم فارم آف ریلیجس گورننس چاہیے, تو اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کا بہت وسیع حصہ اگری نہیں کرتا. خاص کر اگر آپ سندھ کے علاقوں میں جائیں اور بلوچستان کے علاقوں میں جائیں تو یوڈ فائنڈ کہ وہاں کی کمیونٹیز انہیرنٹلی بہت زیادہ سیکولر ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ کلاش کی کمیونٹی میں جائیں تو وہ لوگ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہیں. اب کیا پاکستان جو ہے ایز اے اسٹیٹ
وہ کیا ان کمیونٹیز کو بینش کر دے یا ان کو کہے کہ یار ہزاروں سال سے تم جیسے ہو اب تم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، خاص کر ماڈرن ڈے نیشن اسٹیٹ میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے پہلے ڈسکشن کرنی ہے ڈیٹیل کے اندر کہ یار ہم چاہتے کیا ہیں. ہم یہ جو بڑے بڑے نعرے ہیں، بڑے بڑے ٹائٹلز ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھ کے ایکچوئل میں آنیسٹلی چاہتے کیا ہیں. کیا ہم چاہتے ہیں کہ یار ایک اچھی پیسفل اسٹیٹ ہو جہاں پر خواتین کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہو، جہاں پر ایجوکیشن ہو، ڈیولپمنٹ ہو، جہاں پر رول آف لا ہو، جہاں پر چوری ڈکیتی کرپشن غلط کام نہ ہو؟ یو وڈ فائنڈ کہ میں نے جو چیزیں بتائی ہیں نا، یہ دونوں سائڈ کے، اور یہ تو خیر میں ابھی آپ کو صرف اسلامی اور سیکولر والی ڈبیٹ میں لے کے جا رہا ہوں. اس میں اور بہت ساری ڈبیٹس ہیں. اس میں کمیونزم اور کیپٹلزم، سوشلزم والی ڈبیٹ بھی ہے. اس میں ہر ڈفرینٹ لینس سے، ہر ڈفرینٹ فریم ورک سے لوگ آ کے اپنے نظریے سے بتائیں گے کہ یار ہمیں کیا ہونا چاہیے. بٹ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ لیٹس ہیو اے کانورزیشن آن دا کور، کہ ایکچوئل میں کور میں ہم چاہتے کیا ہیں، اور اس کی بیسس کے اوپر ہم ایک کامن فریم ورک بنائیں جس سے ہم سب اگری کر سکتے ہوں، اور جس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے یار اس فریم ورک کی بیسس کے اوپر ہم سب کے رائٹس پروٹیکٹڈ ہوں گے، اور جو ہماری یونیک ویلیوز ہیں وہ ہم انڈیویجولی پریکٹس کرتے رہیں گے. ہم وہ کسی اور کے اوپر تھوپیں گے نہیں، لیکن جو اسٹیٹ ہے آپ کی وہ ہمیں ایک ایسی سیٹ آف ویلیوز دے اکراس ڈفرنٹ ایتھنیسٹیز، ریلیجنس، سیکٹس، سوسیو اکنامک کلاسز اینڈ آل دا ڈفرنٹ سیگمنٹس، لوگ اس کو ایکسیپٹ کر سکیں. اب جب ہم آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں تو کیا دوسرے ممالک میں بھی آئیڈیالوجی ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیا ہم یہ صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان صرف انوکھا ہے کہ یہاں پر آئیڈیالوجی تھوڑی کنفیوزڈ سی رہی ہے، ہماری ڈائریکشن تھوڑی کنفیوزڈ سی رہی ہے؟ کیا باقی ممالک کے اندر بھی اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، ہر کنٹری کی کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. کچھ کنٹریز میں اس آئیڈیالوجی کو کانسٹیٹیوشن کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ وہ فریم ورک ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ یار یہ ملک ہے، یہ اس کا تھاٹ پروسیس ہے، اور یہ اچیو کرنا چاہتا ہے. جو پرفیکٹ فارم آف گورننس یا پرفیکٹ اسٹیٹ جو اس ملک کی ہے وہ اس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوتی ہے. لیکن بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ایکسپلیسٹ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، بلکہ ڈفرنٹ ڈاکیومنٹس اور ٹریڈیشنس ان کی آئیڈیالوجی ڈیفائن کرتے ہیں. جیسا کہ یو کے پاس کوئی ایک سنگل کانسٹیٹیوشن نہیں ہے ایز اے سنگل بک جو کہ ان کی کانسٹیٹیوشن کو ڈیفائن کریں، بلکہ ڈفرینٹ لاز، ڈفرینٹ رولز، ڈفرینٹ ٹریڈیشنز مل کر ان کی آئیڈیالوجی بتاتے ہیں. جبکہ یو ایس کا کانسٹیٹیوشن یا بل آف رائٹس ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ جو اوریجنل فاؤنڈنگ فادرز ہیں انہوں نے کس بیسس کے اوپر، کن پرنسپلس کے اوپر اوریجنلی امریکہ کو بنایا، اور ان آئیڈیلز کے اوپر کانسٹنٹلی آپ سنتے ہیں، فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے یہ سوچا تھا، امریکہ تو فریڈم کا نام ہے، امریکہ تو ڈیموکریسی کا نام ہے. یہ تمام پرنسپلز انشرائنڈ ہیں ان کے کانسٹیٹیوشن میں. اسی طرح چائنا کے پاس کمیونسٹ پارٹی مینیفیسٹو ہے جو کہ ان کی کور سینٹرل ڈاکیومنٹ ہے. بٹ اسی کے ساتھ ساتھ چائنا میں بہت سیریسلی لیا جاتا ہے ایوولوشنز اور ایڈیشنز ٹو دا کمیونسٹ پارٹی مینیفیسٹو ود دا تھاٹس آف چیئرمین ماؤ، دینگ زیاؤ پین اور زی جنگ پن. یہ تین میجر لیڈران ہیں جنہوں نے بہت زیادہ چائنا کے اندر ڈفرنس کریٹ کیا، جو کہ بہت زیادہ چائنا میں ایوولوشن لے کر آئے. خاص کر دینگ زیاؤ پینگ وہ لیڈر تھے جنہوں نے کمیونسٹ چائنا کو ٹریڈ اور بزنس کے لیے پوری دنیا کے لیے کھولا، اور چائنا میں کیپٹلزم وتھ چائنیز کیریکٹرسٹکس کی بنیاد رکھی. یعنی کہ ایک ایسا کیپٹلزم جو کمیونسٹ چائنا کی کور آئیڈیالوجی کے اراؤنڈ اپنے آپ کو ریپ کرے. اسی طرح جرمنی کے پاس بیسک لا ہے، اور پھر پاکستان کے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہے. یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں ڈفرنٹ کنٹریز کی، یہ ایک ہمیں کلو دیتی ہیں کہ اس کنٹری کی آئیڈیالوجی اور سینس آف ڈائریکشن کیا ہے، کیونکہ یہ وہ فریم ورک پرووائڈ کرتی ہیں جس کو ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز یوز کرتے ہیں، وہ اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. جیسے کہ بیوروکریٹس ہو گئے، ٹیچرز ہو گئیں، پولیس مین ہو گئے، وہ تمام تھیوریٹیکلی کانسٹیٹیوشن کو استعمال کر کے اس کے اراؤنڈ اپنی سینس آف ڈائریکشن بنا رہے ہوتے ہیں. وہ اس کو یوز کر کے ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار ہم نے اپنی زندگی کیسے جینی ہے، ہم نے اپنا کام کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اسی سے پھر ڈیفائن ہوتا ہے کہ یار اس ملک نے آگے کس طرف جانا ہے. اور جو ماڈرن ڈے کی نیشن سٹیٹس ہیں، جو کہ لکیریں ہیں جو ایک رینڈم لینڈ ماس میں کھنچی ہوئی ہیں، ان کا جو یونین ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے ان ڈاکیومنٹ سے، اور وہ ڈیفائن ہوتا ہے اس آئیڈیالوجی سے. مطلب آپ خود سوچیں کہ پاکستان کی لکیریں برٹش اس ٹائم کے اوپر ایک ڈیل کے تحت لگا کے چلے گئے. صرف پاکستان کی نہیں، پورا مڈل ایسٹ آپ دیکھیں تو رینڈملی لکیریں ڈلی ہوئی ہیں. کوئی لاجیکل سینس نہیں تھی ان تمام نیشن سٹیٹس کی کہ یہ اس طرح کی ہونی چاہیے. نیشن سٹیٹ بائی ڈیفینیشن از اے پولیٹیکل یونٹ ویئر دا اسٹیٹ، a centralized political organization ruling over a population within a territory, and the nation, a community based on common identity, are congruent. یعنی کہ نیشن اور اسٹیٹ وہ پولیٹیکل اینٹی ہے جو کہ رول کرتی ہے، جو کہ سیٹ آف رولز کی بیسس کے اوپر پورے معاشرے کو ریگولیٹ کرتی ہے. اور نیشن وہ تمام لوگ ہیں جو کہ اس ٹیریٹوریل باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں. جیسا کہ پاکستان کے اندر جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں
وہ ایک نیشن ہے. اب وہ ایک سوال ہے کہ کیا وہ ایک نیشن ہے کہ نہیں, یا وہ بہت ساری ڈفرینٹ نیشنز ہیں, وہ سندھی, پنجابی, بلوچی, ڈفرینٹ ٹائپ کی نیشنز میں بٹے ہوئے ہیں اور ٹرائبس کی طرح رہ رہے ہیں. ورنہ ہسٹوریکلی آپ جائیں تو اسٹیٹس جو ڈیفائن ہوتی تھیں وہ کبھی, اگر ہم اپنے ہی ریجن میں دیکھیں تو کبھی شیعہ ڈائنیسٹیز آئیں, کبھی سنی ڈائنیسٹیز آئیں, کبھی اسماعیلی ڈائنیسٹیز آئیں, کبھی ایتھنیسٹی کی بیسس کے اوپر ڈفرینٹ کنگڈمز بن گئے, ڈفرینٹ اسٹیٹس بن گئیں. لیکن جو ماڈرن ڈے کی نیشن اسٹیٹ ہے وہ ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے کارو آؤٹ ہوئیں, وہ بنی, اور اس میں جو ڈفرینٹ رینڈم لوگ رہ رہے ہیں. مطلب اگین, میں اگر پاکستان میں رہتا ہوں تو میں تو اس سرزمین میں رہتا ہوں, میں اگر اسلام آباد میں رہتا ہوں تو میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو پاکستان بولنا شروع کر دے, یا پاکستان اور انڈیا اور افغانستان اپنے آپ کو ملا کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف ساؤتھ ایشیا بولنا شروع کر دیں. مطلب ٹیکنیکلی اسپیکنگ, اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, اس سارے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایکچولی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو باؤنڈری ڈیفائن ہوئی بھی ہے اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو کسی ایک یونیفائڈ سینس آف پرپس کے لیے اکٹھا ہونا ہے. اگر وہ سینس آف پرپس ایگزسٹ کرتا ہے وہ ساتھ رہیں گے. اگر وہ سینس آف پرپس بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ڈس انٹیگریشنز ہوں گی, نئی لکیریں کھینچی جائیں گی, نئے ڈفرینٹ طریقوں کے ساتھ ڈھونڈا جائے گا کہ کنوینئنس کیسے بنائی جا سکتی ہے تاکہ ہم اپنے انڈیویجول سینس آف پرپس کو پورا کر سکیں. تو کسی بھی نیشن اسٹیٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک یونیفائڈ سینس آف پرپس ہو. وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ یار ہر بندہ ملنگ کی طرح رہ رہا ہے اور کوئی جو ہے نا کامنالٹی ہے نہیں, تو پھر وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر جو سینس آف آئیڈینٹی ہے, نیشنل آئیڈینٹی, وہ پھر لوز ہونا شروع ہو جائے گی. اور نیشن اسٹیٹ جو ایگزسٹ کرتی ہے, اگین میں نیشن اسٹیٹ کس کو کہہ رہا ہوں, جو ماڈرن ڈے رینڈم آربیٹری یونٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, جو 194 اور 195 ڈفرینٹ کنٹریز دنیا میں ہیں, وہ ہیں ہی اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ رہنے والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم ساتھ مل ملا کر اگر ہم اس ڈائریکشن میں چلیں تو اچھا ہے, کنوینئنٹ ہے, آسان ہے, سیٹ آف رولز ڈیفائن کرتے ہیں سب مل کے اور اس کی بیسس کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہیں. اگر ہم آج کی نیشن اسٹیٹس دیکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ایگزسٹ کرتی ہیں آئیڈیالوجیز کی, تو ہمیں کچھ ڈفرینٹ ٹائپس نظر آئیں گی. جیسے کہ فار ایگزامپل تھیولوجیکل اسٹیٹس, یعنی کہ ایسی اسٹیٹس جو کہ ریلیجن کے نام پہ بنی اور ریلیجن ان کا کور فریم ورک ہے جس کے اراؤنڈ ان کی ساری ڈیسیجنز ہوتے ہیں. اس میں ہمیں اسرائیل اور ایران دو پرٹیکولر ایگزامپلس نظر آتی ہیں. پھر اسی طرح مونارکیل اسٹیٹس ہیں جہاں پر مونارکیز ایگزسٹ کرتی ہیں, کوئی ایک فیملی ہے, جس طریقے سے سعودی عرب میں ہاؤس آف سعود ہے, جہاں پر بیسیکلی ان کا ایک کنگ ہوگا اور وہی رول کرے گا, اور پھر اس کے جانے کے بعد انہی کی فیملی میں سے ایک اور کنگ آئے گا اور وہی بیسیکلی ایک سیٹ آف پرنسپلز, ایک سیٹ آف رولز ڈیفائن کریں گے. اور جہاں پر ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب جو کہ انہیرنٹلی بہت کنزرویٹو تھا, وہ سڈنلی فلپ ہوا اور اب کافی حد تک اپنے آپ کو اوپن کرنا شروع ہو گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا جو کور آئیڈیالوجی ہے وہ تھیولوجیکل نہیں ہے, حالانکہ وہاں پر اسلام کی ہولیسٹ سائٹس ایگزسٹ کرتی ہیں, بٹ رادر مونارکیل ہے. سو وہاں پر جو بھی مونارکی چاہے گی ایونچولی وہی ڈائریکشن فالو ہوگی. اسی طرح کچھ سوسیو ٹیریٹوریل نیشن اسٹیٹس ہوتی ہیں, جیسا کہ سوئٹزرلینڈ ہے, جہاں پر ان کی جو لوکیشن ہے وہ ایسی اسٹریٹجک جگہ پر ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت سینچریز پہلے آلریڈی ایک الائنس, لوز قسم کی ایک الائنس بنا لی تھی, کیونکہ ان کے ارد گرد ہنگیرینس تھے اور جرمنس تھے اور پتہ نہیں ہر قسم کے ڈفرنٹ ٹائپ کے یورپینس تھے جو ہر وقت لڑتے لڑتے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار ہم جو ہے نا وہ پیس لونگ قسم کے, ہم سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نیوٹرل ہیں. اور ڈفرنٹ ٹرائبس نے اس ٹائم پہ ایک یونین بنا لی تھی اور وہ یونین ایونچولی سوئٹزرلینڈ بنی. اور سوئٹزرلینڈ آج جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ نیوٹرل رہتا ہے, جو ہمیشہ فرینڈ آف آل انیمی آف نن والی جو کور تھاٹ پروسیس ہے, وہ ان کی ٹیریٹری اور ان کی جو سوشل اکنامک اسٹیٹس ہے اس کی وجہ سے ان کی کور آئیڈیالوجی ہی یہ بن گئی. ہماری یہ پوزیشن ہے, اس پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ رول پلے کرنا ہے اس ریجن میں اور اس دنیا میں. پھر اسی طرح سے اکنامک آئیڈیالوجی پہ نیشن اسٹیٹس بنی, جیسا کہ کیپٹلسٹ امریکہ, جہاں پر انہیرنٹلی وہ بلیو کرتے ہیں کہ کیپٹلزم اینڈ فریڈم اینڈ ڈیموکریسی ہماری آئیڈیالوجی ہے. یا کمیونسٹ چائنا, جس نے ہر قسم کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ یار ہم اپنا کمیونزم نہیں جانے دیں گے, اور ہم اگر کیپٹلزم بھی لے کر آئیں گے تو کیپٹلزم وتھ چائنیز کیریکٹرسٹکس لے کر آئیں گے, کیونکہ ہمارا کور اکنامک بلیف سسٹم ہمارا نارتھ اسٹار ہے. پھر کچھ کنٹریز ہیں جو لبریشنل تھیں, جیسے کہ الجیریا جس کو فرینچ رول کرتے تھے, انہوں نے لڑ کے اپنے آپ کو آزاد کرایا. یا پھر ساؤتھ افریقہ, جن کی ایک بہت سخت اسٹرگل رہی اپارتھائڈ کے خلاف. ان کنٹریز کی ہسٹری میں اور ان کے ڈی این اے میں لبریشن بھری پڑی ہے, اور اسی وجہ سے ان کا جو پوری سینس آف ڈائریکشن ہے وہ اسی لبریشن کی بیسس کے اوپر آگے گئی ہے. جس میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب ساؤتھ افریقہ جاتا ہے اور وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو وہ اس وجہ سے اٹھاتا ہے کیونکہ لبریشن اور اپارتھائڈ کے خلاف آواز اٹھانا ان کے ڈی این اے کا حصہ ہیں.
دیٹ از وائی ان کے لیے یہ ڈیسیجن بڑا آسان تھا کیونکہ وہ ان کی آئیڈیالوجی کا حصہ تھا. اور پھر اس کے بعد ہائبرڈ اسٹیٹس آتی ہیں جیسا کہ پاکستان, انڈیا, انڈونیشیا, جس میں تھوڑا تھوڑا آپ کو تھیولوجیکل ایلیمنٹس بھی ملتے ہیں, تھوڑے تھوڑے آپ کو اکنامک ایلیمنٹس بھی ملتے ہیں, تھوڑے تھوڑے آپ کو ٹیریٹوریل بھی ملتے ہیں. جیسا کہ پاکستان ہر تھوڑے سے بعد آپ کو بتاتا ہے کہ یار ہماری بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور ہم جو ہے وہ بالکل سینٹر آف دا ورلڈ میں ایگزسٹ کرتے ہیں, سینٹر آف ایشیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر بہت ساری ڈفرینٹ تھریڈز ملا کر ہم ایک ہائبرڈ سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے کافی ساری جو یہ اسٹیٹس ہیں جو کہ نئی اسٹیٹس ہیں, چھوٹی اسٹیٹس ہیں, وہ ابھی تھوڑا ایک سینس آف ڈسکوری میں بھی ہیں کہ ایگزیکٹلی ہماری آئیڈیالوجی, ہمارا تھاٹ پروسیس, ہماری ڈائریکشن, ہمارا فیوچر ایگزیکٹلی کیا ہے. اب ظاہر ہے میں نے اتنی دیر سے بیٹھ کے یہ تھیسس بلڈ کیا ہے کہ یار آئیڈیالوجی بڑی امپورٹنٹ ہے, ہونی چاہیے, یونیفائڈ ہونی چاہیے. لیکن ظاہر ہے ہر چیز کی طرح آئیڈیالوجی کے بھی کچھ ہیزرڈز ہیں, کچھ نقصانات ہیں, کچھ پوٹینشیل چیلنجز ہیں. کیونکہ آئیڈیالوجی جب بھی آپ ڈیفائن کرتے ہیں کسی بھی نیشن اسٹیٹ کی تو وہ ہمیشہ میجورٹی کے لیے ہوگی. اس پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مینورٹی جو ہے وہ ڈس ایگری کرتی ہو, لیکن جس نظام کے تحت بھی آپ چلا رہے ہیں, جیسا کہ ڈیموکریسی ہے, اگر ڈیموکریسی میں 51% لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یار ہماری آئیڈیالوجی ہے, تو 49% لوگ روتے رہیں, پیٹتے رہیں, ₹1.5 کا فرق نہیں پڑنا. اس کنٹری نے تو ڈیسائیڈ کر کے اس طرف آگے نکل جانا ہے. کسی چیز پہ کنیکٹ نہیں کرتے, یہ میں سوال آپ پہ چھوڑ کے جاتا ہوں. مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک نیشن ہیں کہ نہیں. بٹ بیسیکلی وہ 25 کروڑ نیشن ہے, اور اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کے ادارے ہیں, وہ آپ کے پولیٹیشینز ہیں, وہ بیسیکلی جو کہتے ہیں نا 3 پلرز آف دا اسٹیٹ, کہ جس میں آپ کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں, آپ کی جو بیوروکریسی ہے, اور آپ کا جو جوڈیشل اور لیگل سسٹم ہے, یہ تینوں مل کر ایک اسٹیٹ بناتے ہیں. تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ فگر آؤٹ کرنا کہ اس کو آل انکلوسیو کس طرح بنایا جائے, کیسے میکسیمم لوگوں کا بائی ان لیا جا سکتا ہے. دیکھیں, آپ لوگوں سے لڑ کے, لوگوں کو اپنے سے دور کر کے آپ کوئی بھی پیس, کوئی بھی ڈیولپمنٹ, کوئی بھی گروتھ نہیں اچیو کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یار میرے پاس الٹیمیٹ ٹروتھ ہے, تم سارے پاگل ہو. بھائی وہ بھی پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں, ادھر ہی رہتے ہیں, ادھر ہی بستے ہیں, آپ کیا ان کو مار تو نہیں سکتے نا. آپ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ تم سارے چھوڑ کے چلے جاؤ, بینش ہو. ملینز اینڈ ملینز کا یہ ملک ہے, اتنی ساری ڈائیورسٹی ہے, اتنے سارے تھاٹ پروسیسز ہیں. تو انکلوزیوٹی ڈھونڈنا آئیڈیالوجی کے اندر وہ سب سے مشکل بٹ سب سے ضروری کام ہے. اب اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ کے اندر جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا, اس کے پاس مونوپلی آ جاتی ہے, وہ ڈیفائن کرتی ہے آئیڈیالوجی, اور وہ کوئی بھی آئیڈیالوجی ڈیفائن کرتی ہے, اور وہ کہے یار یہی ہے اور ہماری یہی ڈائریکشن ہے. لیکن وہاں پر پھر کانفلکٹ ارائز کرتا ہے, جو کہ اگین میرے حساب سے جو ماڈرن ڈے پاکستان, جو آج کے پاکستان میں جو کھپ دیکھ رہے ہیں نا آپ, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایگریشن ہے, ایک کنفیوژن ہے, ایک لیک آف یونٹی ہے, ایک ڈسپونڈنس ہے, وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہماری آئیڈیالوجی جو ہمیں اسٹیٹ بتا رہی ہے اور جو آئیڈیالوجی ہم اپنانا چاہتے ہیں اس میں ایک تضاد ہے. اور شاید مجھے لگتا ہے کہ ایسا وقت آ گیا ہے, جس کی وجہ سے میں یہ ڈیبیٹ کھول رہا ہوں, کہ شاید وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں مشترکہ طور پہ بیٹھ کر ڈسکس کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ آخر پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے کیا. اور جب ہم اس میں ڈفرینٹ لوگوں کے خیالات ڈالیں گے تو ایسا ممکن ہے کہ ہمیں ایک نیا کانسٹیٹیوشن, ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی طرف جانا پڑے, جو کہ بیسڈ ہوگا اگین اس تمام مشترکہ ڈسکشن کے بعد بنائے گئے ایک کامن فریم ورک, جس پہ میجورٹی اف ناٹ آل آف پاکستانیز کین ایگری ٹو. انفارچونیٹلی المیہ یہ ہے کہ حالانکہ جب بھی آپ ایک اوتھ لیتے ہیں نا, جب آپ ایک M.N.A بنتے ہیں یا سینیٹر بنتے ہیں یا چیف جسٹس بنتے ہیں یا چیف آف آرمی اسٹاف بنتے ہیں, تو آپ کا جو اوتھ ہوتا ہے اس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں حلف لیتا ہوں کہ میں نظریہ پاکستان کو پروٹیکٹ کروں گا, میں نظریہ پاکستان کو سیف گارڈ کروں گا. لیکن ایک سوال ہے, یہ آپ بتائیے گا, شاید مجھے نہیں پتا, میں نے جو ریسرچ کی مجھے نظر نہیں آیا, پر کیا پاکستان میں کوئی ڈاکیومنٹ ہے جو ڈیفائن کرتی ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ کیا کہیں اسپیسیفکلی کانسٹیٹیوشن میں یا کہیں پر بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یار آئیڈیالوجی ہے کیا, نظریہ کیا ہے؟ اور اگر نہیں بتایا گیا تو یہی شاید وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے لاز ہیں, جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو مزے سے بندہ توڑ مڑوڑ کے جب دل کرتا ہے نظریہ پاکستان کے نام سے کہیں بھی لے جاتا ہے. اور چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان اکنامکلی, کلچرلی, ایتھنیکلی اینڈ ان لاٹ آف ادر ویز بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, تو اس کی وجہ سے جو نظریہ پاکستان ہے اس کو بہت آربیٹری رکھا ہوا ہے, جس میں توڑ مڑوڑ کے جدھر جو سچویشن ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ کچھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے صرف ڈس ایگریمنٹس ہوئی ہیں, صرف ڈویژن ہوئی ہے, آج تک ہم یونیفائی نہیں ہو سکے, آج تک ہم ایک نیشن نہیں بن سکے. اب ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کوئی نظریہ ہے ہی نہیں, ہماری کوئی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں. اگر کہیں لکھی بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ہماری ایک لوز سینس آف آئیڈیالوجی تو ہے, کہیں نہ کہیں ہم سب کو اندر سے پتہ ہے کہ یار شاید نظریہ ہمارا یہ ہے یا وہ ہے, یا ہماری آئیڈینٹی کی اگر ہم بات کریں تو اندر سے جب پاکستانی سارے باہر جاتے ہیں نا تو کچھ چیزیں ان کو نظر آ جاتی ہیں. وہ چاہے اگلا پٹھان ہو, اگلا سندھی ہو, اگلا بلوچی ہو, وہ ساتھ ہی رہے گا, آپس میں ہی بات کریں گے, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو وہ کنیکٹ کرتے ہیں.
فرق یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکے. سو میں اگین یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ڈسکس کر کے اس کے اوپر ایک مشترکہ انڈرسٹینڈنگ نہیں بنائی, اور اسی کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جو کلاس, کلچرل اور ریلیجس کانفلکٹ ہم دیکھ رہے ہیں نا آج, جس میں سیکولرزم ورسز اسلامک سسٹم اور لیفٹ اور رائٹ, اور جو کلچر وارز ہو رہی ہیں, اور جو کلاس کی جنگ ایک ہو رہی ہے کہ یار ایلیٹ ہے تو مڈل کلاس ہے تو عجیب پینڈا ہے تو بڑا جو ہے نا انگریز ہے, یہ تمام چیزیں نفرتیں بناتی ہیں. یہ ویسے تو چلنے پھرنے کے لیے اچھے میمز ہیں, ادھر سے شوگر لگا لیا, اچھا اس نے اس کو رسپونڈ کیا, اس نے اس کو رسپونڈ کیا, سب نے ویوز لے لیے, بٹ ایکچولی یہ نفرتیں بڑھاتی ہیں. یہ ایکچوئل میں آپ کو سکون نہیں دیتی. یہ صبح شام بیٹھ کر یہ ڈسکشنز کرنا کہ یار کیا صحیح کیا غلط, کیا اچھا کیا برا, اس سے صرف کھپ بڑھتی ہے. اس سے صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا, پاکستان تو تباہ ہو رہا ہے, فحاشت پھیل رہی ہے یا ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے. اس سے صرف اور صرف ذہنی سکون کو تباہ کیا جاتا ہے. جس ذہنی سکون کو اگر آپ استعمال کریں کسی اچھے پروڈکٹیو کام میں, تو ہماری روڈیں اچھی ہوں گی, ہمارے گھر اچھے ہوں گے, ہمارے پاس کھانے کی ابنڈنس ہوگی, ہم ٹیکنالوجی اور مشینری بنا رہے ہوں گے, ہم ایجوکیشن لے رہے ہوں گے. ہم تمام ایسی جو اچھی چیزیں ہیں جو اچھے معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں, وہ اس وجہ سے ہمیں نہیں مل پا رہی کیونکہ ہمارا ٹاپ آف مائنڈ آج تک آئیڈیالوجی کی جنگ میں بیٹھا ہوا ہے. اور جو کور فاؤنڈیشن ہے کہ یار فنڈامنٹل ہے کیا, پاکستان ہے کیا, اگر اس پاکستان کو ڈیفائن کر دیں, اگر اس پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ڈیفائن کر دیں, تو پھر اس کے اوپر صبح شام کی آج کی کھپیں جو آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, کسی نے یہ شرلی چھوڑ دی اور وہ شرلی چھوڑ دی, ہم اس کو بڑے آرام سے اوائڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یار ہماری کور ڈائریکشن تو سیم ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اچھائی کی طرف جانا ہے, ہم نے کیا بیسک ایسی سیٹ آف چیزیں ہیں جس سے ہم سب اکٹھے ہوئے اور ڈسکس کر کے ہم نے ایگری کیا اور ہم اس طرف جا رہے ہیں. آگے لیفٹ رائٹ والا آتا رہے, کھپیں ڈالتا رہے, باتیں کرتا رہے, ہماری ذات کو کیا فرق پڑتا ہے. خیر یہ بہت ہی لمبی ایپیسوڈ ہے, میں نے بہت ڈیٹیل میں بہت تحمل مزاجی کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا ہے, کیونکہ یہ جنرلی بڑا بورنگ ٹاپک ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ والی ایپیسوڈ بورنگ تھی, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو ان ڈیپتھ بتا دوں کہ آگے میں 4 5 6 ایپیسوڈ جو کر رہا ہوں وہ میں کیوں کر رہا ہوں. یہ جو کور تھاٹ ہے آئیڈیالوجی کے بارے میں ڈیبیٹ کرنا, ڈسکس کرنا اور اس کو ڈسکور کرنا, وہ کیوں ضروری ہے, اور کیوں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جب تک ہم اس کور آئیڈیا کے اوپر متفق ہو کر پورے پاکستان کو ایک کامن نعرہ نہیں دیں گے کہ ایز اے نیشن, ایز اے اسٹیٹ, ایز اے پیپل یہ ہماری ڈائریکشن ہے اور یہ ہمارا فیوچر ہے, جب تک ہم وہ ڈیفائن نہیں کریں گے, باقی ہم لگے رہیں جو بھی چھوٹی موٹی کہ یار اسکول بنا دو, اے آئی لے آؤ, فیکٹریاں لگا دو, وہ ساری رینڈم ہے. یہ رینڈم انٹرونشنز ہیں, کوئی پلان نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ چائنا کا 5 ایئر 10 ایئر 15 ایئر پلان ہوتا ہے, تو بڑی نیشنز جو ہیں وہ بڑی دور اندیش ہوتی ہیں. وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ان کی پہلے کور کے اوپر ڈبیٹ اور ڈسکشن ہوتی ہے, ایگریمنٹ ہوتی ہے, اور پھر اس کور کے بعد جب بھی آپ فالو اپ پہ کچھ کرنے لگتے ہیں تو آپ بارہا اپنے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اس سے میرے کور کو فائدہ ہے, یا یہ ایک نائس ٹو ہیو ششکا ہے جو کہ شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس کور ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ ہر طرف چھلانگیں لگاتے رہو اور آؤٹ کم کوئی بھی نہیں. خیر اگلی ایپیسوڈس کے اندر ہم ڈسکور کریں گے کہ پاکستان کی پوٹینشیل اگر ہم نے آئیڈیالوجی بنانی ہے تو اس کے ڈفرینٹ فریم ورکس ہیں جس کے تحت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا ہم پاکستان کی ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں. پچھلے 2000 سال کے اندر یا پچھلے 5000 سال کے اندر اس زمین کے جو لوگ ہیں انہوں نے کس طرح ایوالو کیا, اور اس کو دیکھ کے کیا ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جو جیوگرافیکل باؤنڈری آف پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ پچھلے 5000 سال سے آج تک کیسے ایوالو ہوئے, اور اس کی بیسس کے اوپر وہ پوٹینشلی آگے کیسے ایوالو ہوں گے. اس میں ہم ڈیٹیل میں پاکستان کی ہسٹری کو بھی سمجھیں گے. آلٹرنیٹیولی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 200 سال کے اندر پاکستان میں 2 نیشن تھیوری کی ایک پوری آئیڈیالوجی آئی تھی, ہمارے بڑے فلاسفرز اور تھنکرز لے کر آئے تھے. وہ کیا چیز تھی, اور اس کی بیسس کے اوپر کیا ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جو نیشن اسٹیٹ آف پاکستان ہے اس کا پرپس, اس کی آئیڈیالوجی, اس کا جو کور جینیسس تھا وہ کیسے ہوا. ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے, تھوڑا سا خاص کر پارٹیشن اور پارٹیشن سے 50 سال پہلے کے واقعات کو دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں پاکستان کی آئیڈیالوجی کی ایولیوشن کیسے ہوئی. خیر یہاں پر ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. معذرت کہ تھوڑی لمبی ہو گئی, میں کوشش کروں گا جتنا کاٹ سکوں اس کو کاٹ لوں, بٹ مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور آ کے بتانا ہے, آپ نے ڈبیٹ کرنی ہے رسپیکٹفل طریقے سے. آپ کے خیال میں کیا آئیڈیالوجی امپورٹنٹ ہے کہ نہیں, کیا پاکستان کی کوئی آئیڈیالوجی ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کی آئیڈیالوجی اگر آج ہم سب مل کر بیٹھ کے بنائیں تو کیا ہو سکتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, اگر آپ بتا رہے ہیں اپنی آئیڈیالوجی تو اس سوچ سے نہ بتائیے گا کہ جی آپ کو پتہ ہے کیا آئیڈیالوجی ہے. ہو سکتا ہے ساتھ والے کو نہ پتہ ہو, تو آپ اپنے خیالات بتائیں, اوپر سے نہ آئیں. بس صرف اور صرف بتائیں کہ یار میری تھاٹ یہ ہے,
سائڈ والا اگر آگے ڈفرنٹ تھاٹ دے رہا ہے تو اس کو بھی دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, اور اگر آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو اس کو فیکچولی بتائیں کہ یار تمہاری جو بات ہے نا اس کو ان وجوہات کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے. تو آئی ووڈ لو ٹو سی اے گڈ وائبرنٹ ڈسکشن ان دا کامنٹ سیکشن. مجھے آ کے اپنے خیالات سے آگاہ ضرور کریے گا. بٹ اینی ویز, دس واز سید مزمل حسن زیدی. یو آر واچنگ دل کی بات. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون.